خدمت کر رہے سن. حضور علیہ السلام نے نا خوش ہو کے تے دعا دیتی, فرمایا بیٹا تو میرے واسطے پانی رکھیا, میں دعا کرنا کہ اللہ تینو دین دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تینو دین دی, جڑے بندے نو دین دی سمجھ آ جائے, سمجھ یقین جانو معاشرے واسطے بوجھ نہیں بنتا, وہ معاشرے واسطے رب دی رحمت بن جاتا ہے. سمجھ آ جائے. حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی, یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین دی سمجھ عطا کر دے. پھر دین دی سمجھ اتنے گل بھی یاد رکھا جائے کہ حضور علیہ السلام نے جنہیں دعا دیتی نا, ایویں علم لدنی بھی آ سکتا سی, یعنی فوراً جنہیں دعا دیتی تے فوراً ہی سارا کچھ ذہن چاہ جاندہ آ سکتا سی, چونکہ حضور دی دعا ہے. اور حدیث تو ثابت ہوئی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو عرض کی تھی نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توڑا جیڑا بھی فرمان سننا نا تو پھر میں نے بھول جاندہ ہے, تو کوئی مہربانی کرو دعا دیو کہ میرا حافظہ جڑا کمزوری دا شکار ہو گیا نا, کمزور نہ رہے, میں جڑی تہاڈی گل سنوں میں یاد ہو جائے, یاد رہے, میں چاہنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی تو میرے نبی نے 3 باری انج آیا اپنے ہاتھ نہ انج تھلو انج کر کے انج وچ چادر دے رکھے. تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انہوں بند کر کے نہ سینے نہ لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ پاک نے ایویں کیتا, ایویں اس چادر نو لپیٹیا, لپیٹ کے اپنے سینے نہ لگایا. آپ فرماتے نے میں پیدا کرن والے خدا دی عزت دی قسم ہے, اس تو بعد جدو تک میں زندہ رہا میں اپنے محبوب دا ایک فرمان بھی نہیں بھولیا. یعنی اس طرح بھی علم آ سکتا سی, لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر کیویں علم حاصل کیتا؟ اس دعا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے جڑے صحابہ کولوں انہاں نوں معلوم سی نا کہ انہاں نے حدیثاں جمع کیتیاں ہوئیاں نے, انہاں دے دروازے تے گئے, انہاں دے دروازے تے جا کے انہاں نوں عرض کر دے کہ تواڈے کولوں میرے نبی دا فرمان ہے, لہذا تسی مینوں دے دیو تے میں انہوں نوٹ کر لوں. علم حاصل کرنے واسطے محنت بھی کرنی پوندی. اور پھر اگلی گل کہ آپ نے پھر جڑا ادب کیتا نا حدیث رسول دا, حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثہ لین واسطے جدو جاندا نا تو آپ نے استاد حضرت ابی بن کعب دے کول بھی گیا. آپ دے گھر دا دروازہ نا صحرا دی طرف کھلدا سی, تو میں جدو جاندا سا انہاں دے دروازے تے تراندا کدے جا کے دروازہ کھڑکایا نہیں سی. اے علم لیا جا رہے, اے ادب ہے. استاد دا ادب کی شاید ساڑی تے سوچاں کہ علی نہیں نہ آیا, اساں تے ویکھیا ہی نہیں. اساں تے استاد بیٹھا ہی ہوئے تے ایک دوسرے دے گریبان تک جانے ہاں, ساڈا تے استاد دے سامنے اتنا کہ یا ہے, سانو تے بولن دی تمیز نہیں کہ استاد سامنے بیٹھا ہوئے, تو بولنا کیویں استاد کو علم حاصل لینا ہے کرنا ہے تو کیویں کرنا ہے. ساڈی تے طبیعتوں اس طرف والی شاید مائل ہی نہیں, لیکن صحابہ رسول کو سکھو کہ استاد دا ادب کی ہوندے, جدو ادب ہوندے تے پھر سینے اللہ دے دین دا نور اتر دے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں جا کے کدے اپنے استاد دا دروازہ نہیں کھڑکایا سی, بلکہ میں دروازے دے کول ہی بیٹھ جاندا سی اور انتظار کردا سا کہ جدو میرا استاد آئے گا, باہر آئے گا, تو میں عرض کراں گا حضور تسی مینوں کوئی اپنے نبی دا فرمان سنا دیو. آپ فرماتے ہیں کدے کدے ایویں ہونا بھی استاد لیٹ ہونا تو مینوں نیند آ جانی, تو میں نہ اپنی چادر دا یا اپنے امامے دا تکیہ بنا کے نا وہ تے سو جانا, انتظار کرنا, لیکن میں اپنے استاد دا کدے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اور پھر رات نو جدو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی تو ریت دے ذرے اڑ کے میرے والا چاہ جانے, تو پھر کدے میرا استاد جدو باہر نکلنا انہاں ویکھنا تے انہاں آکھنا عبداللہ بن عباس تو کم از کم آیا سی تے دروازہ کھڑکا لیندا. تو میں عرض کردا حضور
تسی میرے استاد ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ نال میرے استاد دے آرام وچ خلل آ جائے. اس واسطے میں دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا. تو پھر ایمان نال دسو جی اے منظر جدو استاد ویکھے تسی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ شاگرد واسطے استاد دے دل وچوں کتنی دعا نکلنی، اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور حضرت عبداللہ بن عباس پھر او صحابی بنے، مفسر قرآن بنے. اور آج جو بھی مفسر تفسیر لکھے نا قرآن دی، ادو تک وہ قرآن دی تفسیر مکمل نہیں کردا جدو تک حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر تو فائدہ حاصل نہ کر لوے. وہ علم دین دا قدر اس طرح ہوندا ہے. اور اس طرح صحابہ کرام نے دین رسول نو سکھیا. خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرے. گل صرف چلے گی نوجوان بیٹھو تاکہ تانوں ادب کا اندازہ ہو جائے. چلو میں ادب دے گل سنا دینا پھر بات آپ کلوز کریے. خلیفہ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ. آپ نے اپنے پتر نو بقایا سارا کچھ سکھا لیا تو دل وچ حسرت پیدا ہوئی کہ اپنے پتر نو اللہ دے دین دا علم بھی سکھاواں. ہن اپنے بیٹے نو نا اللہ دے دین دا علم سکھان واسطے اس ویلے دے بہت بڑے امام دے کولوں بھیجیا کہ حضرت میرے پتر نو اللہ دا قرآن سکھاؤ، علم دین سکھاؤ. میں چاہنا میرا پتر علم دین بھی حاصل کرے. اور اس تو پہلے ایک گل بھی یاد رکھو کہ اے جڑی تمنا پیدا ہوئی نا ایویں نہیں ہوئی. ماں دا مقام پتہ ہے کسی ماں مگر ماں ایک میں کہ آخدو نا بھی اے جڑے مقام ملتے ہیں نا اولادیں اس پاسے ہوندیاں نے تے پیچھے ماواں دا بڑا کردار ہوندا ہے. خلیفہ ہارون الرشید دی بیوی ایک دفعہ نا جدو آپ آئے نا خلیفہ ہارون الرشید، آپ دی بیوی چونکہ ظاہر ہے ملکہ سی، ایک دن دیکھا نا تو بال بالکل کٹے ہوئے سارے. سادہ لفظاں چاہیے بھی بال لانا بالکل سر دا گنج کروایا ہوا. تے خلیفہ نے آ کے پوچھا کہ شہزادی تینوں کی ہویا سر تے بال ہی سارے کٹوا لے. انہیں جڑی گل کی تھی ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ اے میرے سر دے تاج، ایدہ فلسفہ ہے کٹوائے اس واسطے نے وال مینوں بھی بڑے پیارے سن، لیکن کٹوائے اس واسطے نے کہ میں غسل کر کے نا وال دی چھت تے چڑھی تاکہ وال خشک ہو جان. آج ایک غیر محرم دی نظر میرے والاں تے پہ گئی. ایک غیر محرم دی نظر میرے والاں تے پئی. اس واسطے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ جنہ والا تے غیر محرم دی نظر پہ وہ وال میں اپنے شوہر دے سامنے پیش کرا. اس لیول دا تقوی ہے، اس لیول دی ماں ہے، اس لیول دا تقوی کرنا لے. اور پھر اللہ دے قرآن نال کتنا پیار ہے کہ 300 لونڈی خریدی. 300 لونڈی 300 لونڈی خرید دیا وقت آپ دی شرط یہ ہوتی سی کہ لونڈی ہو خریدنی جڑی حافظ قرآن ہوئے. کون ہوئے؟ حافظ قرآن ہوئے. 300 لونڈی جدو حافظ قرآن خرید لئی نا اکٹھا کر کے انہوں نے آکھیا میں تواڈے ذمہ کام لگان لگی ہاں، وہ کام تسی پوری ایمانداری نال کرنا ہے. تسی وہ کام ایمانداری نال کرنا ہے تے میں بھی تانوں بدلے وچ خالی نہیں چھوڑاں گی. جس مال دے اس وچ میں رواں گی اس مال وچ تسی بھی رہو گی. جس طرح دی میں بادشاہ دی شہزادی ہو کے جس طرح دے میں کپڑے پہنا گی، جو لباس میں پہنا گی، اگرچہ تسی لونڈیاں ہو لیکن وہی لباس میں تانوں بھی پہناواں گی. جس طرح دا کھانا میں کھاواں گی تانوں بھی وہی کھانا کھلاواں گی. اس واسطے کہ تسی اللہ دے قرآن دی حافظہ ہو. حافظ قرآن دا خطاب ہے.
تو نصیب بھی دیکھو نا کتنے بادشاہ گزر گئے، انہاں دے بیویاں بھی گزر گئیاں، لیکن نام ہی کوئی نہیں لیندہ۔ آج اگر ملکہ زبیدہ دا نام لیا جا رہا ہے یا انہاں دے شاہ خلیفہ ہارون رشید دا نام میں لے رہے ہیں، یہ لوگ لیندے رہن گے، انہاں اگر اس ویلے رب دے قرآن نال پیار کیتا ہے تو نام انہاں دے زندہ نہیں۔ اس واسطے کہ تسی اللہ دے قرآن دی حافظ ہو، تواڈے سینے جناب نے اپنا قرآن رکھے ہے، اس واسطے جو کھانا میں کھاواں گی تانوں بھی وہی کھلاواں گی، جس کا جو کپڑے میں پہنا گی تانوں بھی وہی پہناواں گی، لیکن کم اتنے کہ تسی 300 تسی ٹائم ٹیبل تقسیم کر لو۔ میں چاہنیاں میرے محل دے اندر 24 گھنٹیاں چوں کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ جائے جس سیکنڈ دے اندر میرے محل دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ ہو رہی ہوئے۔ اس لیول دا تقوی ہے جی۔ اس ماں دا پتر ماں آخ دیئے پئی اور باپ بھی صلاح نال پتر جا رہا ہے جی اللہ دے دین سکھن واسطے، بادشاہ دا پتر ہوتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے وقت دے بہت بڑے امام کو جو اپنے جدو پتر نو بھیجیا نا چھوڑ کے آ گئے، ایک دن نا واپس گئے دیکھا تے صحیح تے گھوڑے تے سوار ہو کے نا تے جا رہے تھے او استاد جی ایک بار سہرا چکے، اس ویلے ایویں تے شہری آبادی نہیں سی ہوندی، ایک سہرا دے اندر کچھ طالب علم اور علامہ صاحب اور بادشاہ دا بیٹا ہاتھ اندر لوٹا پکڑ کے نا تے اپنے استاد نو وضو کروا رہا ہے۔ تو جو اچانک ویکھیا نا بادشاہ نو ہوندیا شاگرداں نے کہ بڑی تیزی نہ لا رہا، بڑے غصے نہ لا رہا، شاگرد تھوڑے پریشان ہوئے کہ اے آ کے کدھر ساڈے استاد نال بدتمیزی بھی نہ کرے کہ اودے پتر نو ساڈے استاد نے لوٹا پکڑایا ہے تے کدھر آ کے بدتمیزی نہ کرے تے پھر پریشانی بنے گی، ساڈے کول برداشت نہیں ہونی، کیونکہ شاگرد جڑا واقعی نسلی شاگرد ہوئے استاد دی بےزتی کدوں برداشت کر سکتا ہے کہ کر سکتے؟ اے تو استاد نو جو مرضی آ کے رکھن والا شاباش ٹھیک ہے، مگر وہ ہاتھ دین گے نے ٹھیک ٹھیک کیتا ہے ویسے تاڑی کنڈ دے ہیں جی ایندی کی جرات گل کرے جی مولوی صاحب کون ہوندا گل کرن والا جی میرے بابے نو گل کیتی او مولوی صاحب نہیں پہلے ویکھ حیا کر کوئی تیرا استاد ہے، ڈرے طالب علم بھی یہ کہ کدھر بادشاہ آ کے دیکھ دے بدتمیزی نہ کرے، تو انہاں کہ استاد جی وہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، ایک سے چوری دا پتر نہیں بادشاہ دا پتر ہے، استاد جی بادشاہ آ رہا ہے تو کدھر بدتمیزی بھی نہ کرے۔ تو استاد پتہ کی فرمان لگے، وہ فرمان لگے بھی آ رہا ہے تو پھر اساں کی کریے، آن دیو۔ اچھا خلیفہ ہارون رشید گھوڑے تو اتریا نا تو اسے تیزی نال جلدی نہ قریب آیا، ظاہر ایک بادشاہ دا اپنا ایک روب ہوندا ہے، اسے روب نہ جدوں قریب آیا نا تے پتر نو ویکھیا بھی ہاتھ لوٹا پکڑے ہوئے استاد پیر دھو رہا ہے، تو شاگرد تے پریشان ہوئے، لیکن خلیفہ نے آ کے نا اپنے پتر دی زور دی پیچھے چپیٹ ماری، یکدم شاگرد پریشان ہو گیا بھی یہ کی رولا بنیا، تو خلیفہ نے پتہ کی گل کی تھی وقت بادشاہ نے، انہیں کہا پتر یہ کیوں کیتا ہے بھی تو ایک ہاتھ لوٹا پکڑے ہوئے استاد تیرا پیر دھو رہے، انج نہیں سی کرنا بلکہ پتر انج کرنا سی، ایک ہاتھ نہ لوٹا پکڑنا سی تو دوسرے ہاتھ نہ استاد دے پیر بھی دھونے سی، تا جا کے تو مکمل عالم دین بننا سی، تیرا ظاہر بھی پاک ہونا سی تے تیرا باطن بھی پاک ہونا سی۔ جدو جی اے لیول ہوئے تو پھر نام تو زندہ رہندے نے، پھر پتر عالم دین بھی بنیا اور عالم دین بنیا، وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ امام صاحب بھی بڑھاپے میں پہنچ گئے، خلیفہ دا بھی انتقال ہو گیا، یہ وہ ویلا آیا کہ خیر جدو مکمل بنیا نا، مکمل بنن ویلے نا علامہ صاحب نے نا اس جوان میں بلایا، گھر بلا کے نا تے انہوں کمرے بند کر کے نا تے 4 ماریاں چنگیاں تے بلا وجہ ماریاں، اس شاگرد رویا، بادشاہ دا بیٹا سی، انہیں کہا حضور میں ماریا، گستاخی کی تھی، غلطی کی، ماریا کیوں؟ خیر آپ نے مار کے آکھا بھی جا، یہ جدو گھر گیا تو گھر جا کے تینے اپنی ماں نو آکھا اماں جی میرا قصور کوئی نہیں سی، میں مکمل علم بھی حاصل کر لیا، تو میں نے استاد نے اج ماریا بڑا ہے، تو میرے حالی قسم تے نشان پائے ہوئے نے،
ماں پھر ماں ہوندی، ماں پریشان ہوئی، آ کہ تیرا باپ ہوندا ہے تے میں گل کرنی ہے۔ باپ آیا، باپ نے جدو دسیا تے باپ نے آخیا مینوں پتہ ہے علامہ صاحب بلا وجہ نہیں مار دے، کوئی نہ کوئی حکمت تے ضرور ہونی، باقی مار بھی لیا تے استاد ہے، پھر کہڑی قیامت آ گئی، وہ استاد بھی تے باپ ہی ہوندا ہے۔ یقین جانو جدو ایک مرحلہ سی نا بھی استاد نو ماں باپ آخدے سن بھی استاد بھی ایک باپ دی مانے دی ہوندا ہے یا ایک باپ ہی ہوندا ہے، تو پھر ادو بچے صرف ظاہری علم نہیں سی پڑھتے، روحانی طور تے تربیت بھی حاصل کرتے سن۔ تو ہن جدو دا اے رولا آ گیا بیمار نہیں پیار، ہن وہ باپ استاد بیچارہ تھوڑی سختی بھی کرے تو سختی اتنے بھی بین لگ جاتا ہے۔ ساڈے پتر نوں چھٹی لیٹ کیوں دیتی، ڈانٹا کیوں ہے جی؟ صرف سختی نال بولن دے اتنے بھی پابندی جی، ڈانٹنا بھی نہیں جی۔ تو پھر پتر ایسے عیاش ہوئے کہ وہ استاد بیٹھا ہوئے یا کوئی مرضی بیٹھا ہوئے، انہاں دی بلا جانے انہاں نوں کی پتہ استاد کی شے ہوندی۔ اس واسطے بڑے بڑے لوگ پڑھ بھی گئے لیکن عمل تو خالی، تربیت کوئی نہیں۔ خیر وقت گزر گیا، وہ بادشاہ بھی دنیا سے انتقال کر گیا، تو ایک پتر بنیا، سیٹ تے آیا، بادشاہ پتر بنیا۔ انہیں پہلا آرڈر جاری کیتا کہ میرے استاد کو بلایا جائے۔ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ میرے استاد کو بلایا جائے۔ استاد کو بلا لیا گیا، استاد بڈھے ہو گئے سن، چھڑی ہتھے پکڑی ہوئی تھی، استاد اور حاضر ہو گئے، انہوں کٹہرے چ کھڑا کر لیا جی۔ اور شاگرد نے آخیا بھی استاد جی ادو تو میں بے اختیار سا، ہوں میرے کو ساری پاور ہے، ہوں دسو بھی مینوں ماریا کیوں جی اس ویلے؟ استاد نے آخیا بھی پتر کتنے دن ہو گئے تینوں مارے نو؟ انہیں آخیا جی کوئی 21 سال دا عرصہ تے کم از کم ہو گئے۔ کتنا ماریا سی؟ انہیں کہا استاد جی اتنا ماریا سی کہ میں آج 20 سال ہو گئے نے علی بھولیا نہیں اب اتنا تسی میں ماریا سی، تو ماریا بھی ایویں سی، میرا قصور بھی کوئی نہیں سی، پھر بھی تسی میں ماریا، 20 سال ہو گیا میں علی بھولیا کوئی نہیں ہے۔ تو استاد جی نے علامہ صاحب نے اتنا منہ کر کے نہ رب دی بارگاہ شکر ادا کیتا کہ یا اللہ شکر ہے میں زندہ نہیں۔ تو شاگرد نے آخیا بھی میں تینوں ایسے دن واسطے ماریا سی، ایسے دن واسطے ماریا سی۔ انہوں نے کہا کی مطلب استاد جی ایسے دن واسطے ماریا سی؟ علامہ صاحب فرمان لگے پتر میں نے پتا سی بھی کل نو تو بادشاہ دا بیٹا ہے تے سیٹ تے آنا ہے، تے جی میں تینوں میں بلا وجہ ماریا نا تو 20 سال ہو گئے تو علی بھولیا کوئی نہیں، 20 سال ہو گئے تو بھولیا نہیں۔ تے پتر تو جدو بادشاہ بن جائے گا تے کسے غریب تے بلا وجہ تو ظلم کرے گا نا، تو 20 سالہ بعد با اختیار ہوئے تے تو فوراں کٹہرے چ بلا لے اپنے استاد کو، اور نالے کیا دیتا ہے کہ میں با اختیار ہو گیا، تو 20 سالہ بعد با اختیار ہو دیا سار اپنے استاد کو کٹہرے چ کھڑا کر لیا۔ یہ سمجھانا چاہتا سا کہ جدو کل قیامت دا دن آئے گا تے جس غریب نال تو ظلم کرے گا نا وہ بھی قیامت والے دن با اختیار ہو جائے گا، وہ بھی تیرے کو منگے گا میرے نال فلاں جگہ تو ظلم کیتا سی۔ بس اتنی جدو گل کیتی نا وہ بادشاہ دے حتی پیرائیں جو زمین نکل گئی، انہیں آکھا استاد جی میں تے بھولیا پھردا سا، تسی تے میری صرف مینوں تعلیم نہیں دیتی، تسی تے تربیت دا بھی حق ادا کر دیتا ہے۔ مینوں گل سمجھ آ گئی کہ واقعی اگر کسے مجبور نال ذاتی کیتی جائے وہ تے بے اختیار ہونے دی وجہ نال اس ویلے کچھ نہ کہے گا، لیکن ایک ویلہ آنا ہے کہ جدو رب نے اس نو بھی با اختیار بنا دینا ہے، او دے کول جدو اختیار آنا ہے تو پھر انہیں بھی پوچھنا ہے ہاں جی چوری صاحب تو فلان جگہ تے میرے نال فلانا کام کیتا سی۔ اس واسطے اے التماس کراں گا کہ کدے کسے بندے نال زیادتی نہ کریا جائے۔ ہو سکتا ہے تواڈے اگوں بندہ بول نہ سکے لیکن وہ دل تے لگی ہوئی چوٹ تسی نہیں مٹا سکتے۔ اس دنیا کے اندر تو بیچارہ بے اختیار ہے کمزور ہونے دی وجہ نال، کل نو رب نے انہوں با اختیار بنا دینا۔ تصور تے کرو نا اس ویلے کی جواب دے گے جدو با اختیار ہو جائے گا۔ اس بھی عدالت اگر وہ کدھر وس لگ جائے تو با اختیار ہو جائے
تسی اندازہ تے کرو بھی عدالت وچ کھڑے ہوئے تے اسا پھر ساڈا جرم بھی سامنے آ جائے وہ بندہ با اختیار ہو جائے تے ساڈے نال بننی کی تے رب دی عدالت وچ تے بھجن والا راہ بھی کوئی نہیں. اس واسطے اس لمحے نو سوچ کے تے رب کو ڈریا کرو. آؤ آخری بات اور پھر سلام پڑھیے. یہ پاک کلام دی اپا گل کر رہے ہیں قرآن پاک دی تے امام الانبیاء علیہ السلام دا انداز دیکھو قرآن نال کتنا پیار ہے کہ غزوہ احد دے اندر جدو مالی اعتبار نال مسلمانہ دے حالات ذرا کمزور سن نا تے جدو مسلمان صحابہ اکرام شہید ہوندے تے دو شہیدانوں دو صحابانوں ایک کفن دے اندر کفنایا جاندہ. یہ حالات رہنے لیکن حضور علیہ السلام پھر اس ویلے پوچھ دے انہاں وچوں قرآن کینوں زیادہ یاد ہے. یعنی وہ جنہ دونوں کفنایا جا رہا نا کفن دے اندر دفن دیتا جا رہا حضور علیہ السلام پوچھ دے انہاں وچوں قرآن زیادہ کینوں یاد ہے. پھر جن دے والے اشارہ ہوندا کہ اس نوں قرآن زیادہ یاد ہے حضور علیہ السلام انہوں اپنے ہتھاں نال پہلے قبر دے اندر اتار دے اور پھر فرماندے قیامت والے دن سارے معاملے دے اوتے میں محمد گواہ ہوں گا. اس واسطے میرے بھائیو اللہ دے اس پاک کلام نال پیار کرو اور قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو. اے میں بند غلافاں چ پیو ہے رسمن اسا سن بھی لینے ہیں پڑھ بھی لینے ہیں سارا کچھ ہوندا پیا نہیں. اینو ایک قدم اگے بڑھا کے تے عمل کرن دی نیت بھی کرو. اسا قرآن دیاں 2 آیتاں بھی روزانہ پڑھیے. اسا کوشش کرنی بھی جیڑا حکم اسا پڑھے ہے یا جیڑا واقعہ اسا پڑھے ہے یا جیڑی تاریخ دی کوئی گل اسا پڑھی قرآن دے اندر اسا اس تو سبق حاصل کر کے تے اپنی زندگی نو اس طرف ڈھالنا ہے. کر دیو نیت. یہ دن دیر میرے بھائیو تہاڈا فائدہ نہ بھی تسی کرو تے ویسے کوئی میرا نقصان ہے جی. تسی عمل نہ کرو تسی نہ قرآن پاک پڑھو میرا کوئی نقصان ہے جی. میرا تو کوئی نقصان ہے. تسی پڑھو گے یہ فکر اپناؤ گے تو تہاڈا فائدہ ہے تہاڈیاں نسلاں دا فائدہ ہے. اونج جو آپا سارے چاہنے ہیں بھی مرن تو بعد ساڑیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جائے جی اسا لوگاں نو بگار تے بھی آکھنے ہیں لوگاں نو ویسے بھی سدنے ہیں قرآن پڑھو جی فاتحہ پڑھو جی ساڈا باپ ٹر گیا تو زندگی چ کیوں نہیں پڑھدے آپا. اس دا مطلب ہے جی مرن تو بعد جو اتنا پیار کرنے ہیں پھر زندگی چ پیار ہونا چاہیے. پھر زندگی چ اسا قرآن پڑھن تو دور کیوں ہاں. کدھر ایسا تو نہیں کہ ساڑھے دل زنگ آلود ہو گئے. اگر ایسا ہے کہ ساڑھے دلان تے گناہاں دے زنگ اتنے لگ گئے نے کہ اسا ہدایت دی طرف آ ہی نہیں رہے وہ سوچ ساڑھی اس طرف جا ہی نہیں رہی تو پھر سانو اللہ دی بارگاہ توبہ کر کے تو اس راستے دل آن دی ضرورت ہے. خدا رہا یہ وقت گزردہ جا رہے اللہ جانے کیڑے ویلے یہ ساہ نکل جائے اور پھر اگلا مرحلہ جڑا ہے وہ تسی کدے سوچیا ہی نہیں کہ مرحلہ کیڑا اوکھا ہے او دا حساب کتاب کیڑا تکڑا ہے. اساں اگر اس گل میں صرف سوچ لئیے نا یقین جانو تے بندے نو راتی ستے پہ نیند نہ آئے صحیح طرح بندہ راتی سمجھنے لئیے اپنا سارا حساب کتاب کر کے سمجھے گا کہ میں آج دے دن وچ کی کیتا ہے. اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی زلف پاک دا صدقہ میرے اور تواڈے سارے ہوں تے اپنا کرم فرمائے. بس آخر دندر دعا کر دیا انج آخ لئیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. بھائی دعا مانگ لو بآواز بلند میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. میں سو جاؤں یا رسول اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ.
کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، پڑھ لو بآواز بلند، کھلے آنکھ صلی اللہ، میں سو میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں یا سیدی یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ، قبر دے اندر جاواں، آنکھ کھلے، سامنے تو دعوت دعا والا چہرہ ہوئے، بس دعا منگنا پیاواں، مدینے دیا لاڑیاں، کل قیامت دا دن آئے، جدو نفسا نفسی دی کیفیت ہوئے، اس ویلے بھی تو آڈا دیدار ہوئے، میں دیدار طلب کرنا ماں، یا اللہ نبی دے صحابہ دی ای تمنا رہی ہے، اور بلال بھی ہوئی کہندے رہنے، ہوئی آخ دے رہنے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، آؤ تے پھر انجاخ لئیے، آکھئے کہ صدا وصدا رب تیرا دوارا یا، بس بات ختم کرنے لگیا، محبت نلاک لو ذرا، صدا وصدا رب تیرا دوارا یا، صدا وصدا یا سیدی یا رسول اللہ، صدا وصدا رب تیرا دوارا یا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، عارفاں دا سلطان بھی بولیا، آپ فرماندے نے نال کو سنگی یارا سنگے نہ کریے، اتے کل نو لاجنا لائیے،
کاواں دے بچے اوے کدی گئے سنہ ہو بڑی بھاویں موتیاں چوگے اوے چگائیے توڑ بکیلے اوے جائیے غوط کوڑے اوے کدی مٹھے نہ پاہو بھاویں سے بڑا گوڑے اوے پائیے مصطفیٰ